السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو جعفر فرغانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک صوفی دوست کے یہاں گیا، اس کے یہاں قیام کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ کردی لوگ آئے، کردستان کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہمارا کچھ سامان خریدوا دو، اور اس کے لیے انہوں نے ان کردی لوگوں نے ان بزرگ سے، میرے دوست سے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ سامان کس کے لیے خریدا جا رہا ہے تو آپ خریداری میں بڑی جلدی کرتے۔ اس پر میرے دوست نے کہا، میرے ان صوفی دوست نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو کردیوں نے اپنا وہ مفصل واقعہ بیان کیا۔ ان کردی لوگوں نے اپنے سردار کی طرف، ان میں ایک ان کا سردار تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے ان کردیوں نے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اس کی بیوی سے کئی لڑکیاں پیدا ہوئیں، ایک بار حمل ہوا تو اس نے کہا کہ اس بار اگر لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق۔ جاڑے کا زمانہ تھا اور ہم لوگ مراغہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ راستے میں اس کی عورت کو درد ذہ شروع ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت کا درد شروع ہوا، اور پھر اس کی عورت راستہ سے ہٹ کر، جس راستے پر ہم چل رہے تھے اس راستے کے قریب میں ایک تالاب تھا یا چشمہ تھا، وہ راستے سے ہٹ کر اس پانی کے قریب گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ وضو کے لیے وہاں گئی ہے، اور وہیں اس کی عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ عورت اپنی اس لڑکی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر پہاڑ کی ایک سمت گئی اور ایک غار کے پاس اسے رکھ کر چھوڑ دیا۔ ہم میں سے کسی کو اس کا کچھ علم نہیں تھا، اور پھر وہ عورت اپنے شوہر کے پاس آئی، ہم لوگوں کے پاس آئی تو اپنے شوہر کو سمجھا دیا کہ اس بار اس کے پیٹ میں حمل نہیں تھا، بلکہ یوں ہی ہوا کی وجہ سے اس کا پیٹ سوجا ہوا تھا، ورم تھا، اور اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے چلے اور ادھر ادھر گھومتے رہے اپنی ضرورتوں سے۔ 6 مہینے تک ہم ادھر ادھر رہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر ہم اسی مقام پر آئے۔ ہم لوگ اس جگہ آئے تو عورت پانی کا برتن ہاتھ میں لے کر اس پہاڑ کے غار کی طرف گئی جہاں اس نے اپنی اس بچی کو چھوڑا تھا، رکھ کر آئی تھی۔ وہ عورت جب اس بچی کے قریب گئی تو کچھ دوری سے اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اس کی بچی کو دودھ پلا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر عورت کی آہٹ سن کر اور عورت کو آتا دیکھ کر وہ ہرنی اس بچی کے پاس سے ہٹ کر چلی گئی، لیکن کچھ دوری پر جا کر وہ کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی۔ وہ ہرنی دیکھ رہی تھی، اور اس کی عورت اپنی بچی کے پاس گئی تو بچی ہرنی کی جدائی سے رونے لگی، روتی رہی، اور پھر اس کی عورت اپنی بچی کے پاس سے ہٹی اور دوسری طرف کو گئی تو اس نے دیکھا کہ ہرنی پھر اس بچی کے پاس آئی اور بچی پھر ہنسنے لگی اور اس نے رونا بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کی عورت اپنے قبیلہ میں آئی، یعنی ہم لوگوں کے پاس آئی اور پورا واقعہ بیان کیا، تو ہم سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے گئے تو ہم سب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہرنی اس بچی کو دودھ پلا رہی ہے، اور پھر جب ہمیں آتا اس ہرنی نے دیکھا تو ہرنی اس بچی کے پاس سے ہٹ کر چل دی، لیکن کچھ ہی دور پر جا کر وہ ہرنی کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ اس بچی کے پاس گئے اور ہم نے اس بچی کو اٹھا لیا، اور پھر وہ بچی رونے لگی۔ جو ہی ہرنی اس بچی کے پاس سے جدا ہوئی تو وہ بچی رونے لگی۔ ہم لوگوں نے اس بچی کو اٹھا لیا، لیکن بچی روتی رہی اور ہرنی دور کھڑی اس بچی کو دیکھتی رہی۔ ہم اس بچی کو لے کر اپنے قبیلے میں آ گئے، اور پھر بچی کچھ دنوں تک تو روتی چلاتی رہی، لیکن پھر آدمیوں سے مانوس ہو گئی اور پھر وہ اس کا رونا بند ہو گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی اب بڑی ہو چکی ہے، اور اس کے باپ نے ایک نیک آدمی سے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہم لوگ اسی لڑکی کا سامان جہیز خریدنے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے رب کی کہ اللہ تعالیٰ بے جان جانوروں کے ذریعہ بھی انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور بے جان جانوروں سے انسانوں کی پرورش کراتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ اللہ تعالیٰ جس کو مارنا نہ چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔
اور اللہ تعالی جسے رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔